بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیو کے وظائف کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آج آپ کے خدمت میں ماہ شوال کا ایک بہت ہی خاص عمل، ایک بہت ہی خاص تسبیح سورہ کوثر کا عمل لے کر آئی ہوں۔ یہ تسبیح جو ہے اللہ کی اور سے بڑے بڑے فیصلے آپ کے حق میں کروا دے گی۔ آپ کی رکی ہوئی حاجتیں، آپ کی جو ادھوری حاجات ہیں، خواہشات ہیں جو صدیوں سے پوری نہیں ہو رہی، اللہ پاک پوری کر دیں گے۔ آج کا جو عمل ہے ماہ شوال کا بہت ہی خاص عمل ہے، بہت ہی خاص تسبیح ہے جو آپ نے کرنی ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس عمل کی برکتیں، فضیلتیں آپ اپنی زندگی میں اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے کہ کیسے ماہ شوال میں اللہ پاک آپ کے لیے آسانی کے معاملات کریں گے، کیسے آپ کی جو ادھوری خواہشات ہیں، حاجات ہیں، اللہ پاک چند ہی روز میں پوری کر دیں گے۔ لیکن اس سے پہلے آج کے عمل کی طرف بڑھے، میری آپ سے گزارش ہے جیو کے وظائف کو سبسکرائب کر دیں، اس ویڈیو کو لائک کر دیں اور اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی سے 4 نام لازمی کمنٹ کریں۔ آج کا جو کایا پلٹ عمل ہے، ماہ شوال کا جو خاص عمل ہے، خاص تسبیح ہے، وہ سورہ کوثر کی تسبیح ہے۔ جو شخص اس سورہ کو نماز عشاء کے بعد پڑھے گا، ایک تسبیح پڑھے گا اور باوضو ہو کر سو جائے گا۔ نماز عشاء کے بعد کا یہ عمل ہے۔ نماز عشاء کے بعد آپ نے یہ عمل کرنا ہے، ایک تسبیح پڑھنی ہے، باوضو ہو کر آپ نے یہ نماز عشاء کے بعد عمل کرنا ہے۔ نماز عشاء کے بعد آپ ایک تسبیح پڑھیں گے اور باوضو ہو کر سو جائیں گے۔ یہ جو عمل ہے 3 دن کا عمل ہے، 3 دن آپ نے مسلسل ایسے ہی کرنا ہے۔ نماز عشاء کے بعد سورہ کوثر کی ایک تسبیح کرنی ہے، اس کے بعد باوضو ہو کر سو جانا ہے۔ 3 دن کا عمل ہے، اس طرح عمل کریں انشاءاللہ تعالیٰ سے خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوگی۔ جس شخص کی اولاد زندہ نہ رہتی ہو، اگر وہ 41 دن تک بعد نماز ہر نماز کے بعد 7 مرتبہ پڑھے گا، انشاءاللہ جو بھی اولاد ہوگی اللہ کی رحمت سے زندہ اور سلامت رہے گی۔ اس سورہ کو روزانہ 1 مرتبہ پڑھنے کا معمول لازمی بنا لینے سے رزق میں اضافے کا سبب بنتی ہے، دل عبادت الہی کی طرف مائل ہو جاتا ہے۔ حدیث شریف میں ہے، سورہ کوثر کی فضیلت معزز ناظرین اکرام اتنی زیادہ ہے، یہ وہ سورہ ہے جو کہ میرے اللہ پاک نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ان حالات میں نازل کی جب آپ کو دشمنوں کی طرف سے ہر طرف سے مایوسی کا سامنا تھا، زندگی میں مشکلات تھی، پریشانیاں تھیں، مایوسیاں تھیں، تو اللہ پاک نے آپ کے حوصلے کے لیے، آپ کی ہمت بڑھانے کے لیے آپ کو سورہ کوثر کا تحفہ عطا کیا۔ آپ کا دل بھی جب وسوسے کا شکار ہو، آپ کو لگے کہ آپ کی جو دولت ہے، آپ کا جو رزق ہے باندھ دیا گیا ہے، اس میں برکت باقی نہیں رہی، تو آپ سورہ کوثر کو پڑھنے کا معمول بنا لیں۔ حدیث شریف میں ہے، سورہ کوثر پڑھنے والے کو اللہ پاک جنت کی نہر کوثر سے پانی پلائے گا اور اس کے لیے نہر کے دن قربانی کرنے والے کے برابر نیکیاں لکھ دی جائیں گی۔ یہ قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورہ ہے، جس کی جتنا چھوٹا ہونے کے باوجود اس کی جو فضیلت ہے، اس کی جو برکت ہے اتنی ہی زیادہ ہے۔ آپ کی کوئی بھی مشکل ہے، کوئی بھی تنگی ہے، کاروبار میں، رزق میں یا اولاد کی طرف سے یا گھر میں کوئی بھی مشکلات آپ چاہتے ہیں کہ اللہ پاک آپ کے لیے آسانی کے معاملات کر دیں، تو آپ زیادہ سے زیادہ سورہ کوثر کا جو ہے ورد کریں۔ نماز عشاء کے بعد آپ نے اس کی ایک تسبیح پڑھنی ہے، باوضو ہو کر آپ نے سو جانا ہے۔ جو بھی حاجت ہوگی، جو بھی خواہش ہوگی، جو بھی تمنا ہوگی، اس کو اپنے تصور میں رکھتے ہوئے آپ نے یہ سونا ہے۔ سونے کے وقت آپ نے اپنی خواہش کے بارے میں، آپ کے جو ادھوری جس کے بارے میں آپ یہ عمل کر رہے ہیں اس کے بارے میں سوچنا ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس عمل کی برکت سے اللہ پاک آپ کی جتنی بھی جو جائز حاجات ہیں پوری کر دیں گے، آپ کے لیے خیر و عافیت کے معاملات کر دیں گے۔ اس عمل کو، اس تسبیح کو بے اولاد جو ہے اولاد پانے کے لیے بھی کر سکتے ہیں۔ 41 دن تک آپ نے ہر نماز کے بعد اس کو 41 دفعہ پڑھنا ہے، اور اس کے بعد اپنی بے اولاد جو جوڑے ہیں اپنی اولاد کے لیے دعا کریں گے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کی رحمت سے زندہ اور سلامت اولاد اللہ پاک ان کو عطا کریں گے، رزق میں برکت کا سبب بنتی ہے۔ یہ سورہ عبادت الہی کی طرف آپ کا دل مائل کر دے گی۔ رزق میں اضافہ کرنا چاہتے ہیں کہ آپ کے کاروبار میں رزق میں برکت پیدا کر دے اللہ پاک، تو آپ اس سورہ کو زندگی میں معمول بنا لیں۔ ہر نماز کے بعد آپ اس کو زیادہ سے زیادہ کھلی تعداد میں، کھلی مقدار میں، خلوص دل سے، خلوص نیت سے پڑھیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی جتنی بھی جائز خواہشات ہوں گی اللہ پاک پوری کر دیں گے۔ لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس عمل کو لازمی کریں، جیو کے وظائف کو لازمی سبسکرائب کریں اور
اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی سے 4 نام لازمی کمنٹ کریں۔ جزاک اللہ۔